اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر ہمیں ان کے اندر کوئی اعلیٰ نسب والا نظر نہیں آتا. خود بھی غلام، حضرت بلال حبشی خود بھی غلام، ان کے والد بھی غلام، ان کی ماں بھی غلام، ان کے بھائی بھی غلام، الغرض پورا کا پورا خاندان غلامیت کا لبادہ اوڑھ کر زندگی کو گزار رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی منہ تک نہ لگاتا تھا، کوئی قریب تک نہ بٹھاتا تھا، کوئی اپنی نشست میں بٹھا کر عزت نہیں دیا کرتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، بندہ ناچیز کے تو بول بالے ہو گئے ہیں. آج دیکھیں نا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، 1500 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن میں اور آپ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. ذرا سوچیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ذرا آپ ذہن میں امیجن کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے ہیں، روم، قیصر، کسرا، بڑے بڑے سلطنت گزری ہیں، لیکن بتائیے کیا آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ نہیں، نام و نشان تک مٹ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ایک غلام ہے، ایک غلام ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم کیا. جب دل و جان سے تسلیم کیا نا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے حضرت بلال حبشی کا حال یہ تھا کہ ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا، وہ تھا عبداللہ بن جدعان. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے جوتے وہ دھوپ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دھوپ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ غلام تھا، غلام ہو کر سوچتا ہے کہ اب میرا آقا جب بھی آئے گا اس کے پاؤں تپش سے تپ جائیں گے. وہ جوتے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیتا ہے. ذرا سنیے گا کہ پہلے کیا مقام تھا اور پھر کیا مرتبہ ملا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے اس اچھی نیت سے اپنے آقا کے جوتے سائڈ میں کر دیے. جب سائڈ میں کیے، آقا کو غصہ آیا، آقا کو غصہ آیا کہ تیری مجال، تیری جرت کہ تو ایک غلام ہو کر، ایک عام سا انسان ہو کر میرے جوتوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی سزا ملتی ہے. حالانکہ حضرت بلال حبشی نے کیا نیت کر کر جوتے سائڈ میں کیے تھے کہ یہ گرمی کی وجہ سے تپ نہ جائے، میرے آقا کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہ فرق ہوتا ہے کافر میں اور مسلمان میں. اب سزا دی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں، جب دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہوتی ہے، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مرتبہ دیا جاتا ہے، وہ مقام دیا جاتا ہے. اور جب مکہ فتح کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی غلام کو کہا کہ اے بلال، جاؤ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو. دیکھیں کیا مقام ملا. مؤذن اول، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم